اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور کئی سالوں سے 2 3 4 سال بلکہ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کی یہ زینت بنا ہوا ہے، بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی صحابہ کرام رضوان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، کسی موقع پر ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات، پھر جنگ جمل، جنگ صفین، یہ پورے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے نوجوان ہیں، فریش بلڈ ہے، ان کے معاملات، پھر سوشل میڈیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ جس کو سن کر یا آپ خود پڑھ بھی لیں، میں انشاءاللہ حوالہ جات عرض کروں گا، آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں معتدل مسلک کیا ہے، ایک عوام کے لیے، ایک عام بندے کے لیے کیا حکم ہے اور شریعت ہماری کیا اس سلسلے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن کی حدیث کی گائیڈنس کیا ہے، یہ ہمیں اس پر بتایا جائے۔ یہ سوال ہوتا ہے اکثر، اس پہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو تمہیداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر دلیل انشاءاللہ رب کے قرآن سے دیں گے کہ قرآن ہی واحد حل ہے، کہ سرکار کی حدیث موجود ہے کہ فتنوں کے دور جب آئیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے نکلیں گے، تو کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ فتنوں سے نکالنے والی کتاب ہے، تو ہمیں قرآن پر فوکس کرنا چاہیے۔ میں تمہیداً نمبر 1 جو پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، بشری تقاضے ہیں، موقف مختلف ہو سکتا ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے، بعض اوقات دونوں شخص جن کی الگ الگ رائے ہے، دونوں، اس کا اور موقف ہے، اس کا اور ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یہ میں جو دلیل دینے لگا ہوں یہ سارے مسئلوں کا حل ہے انشاءاللہ۔ یہاں تو صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے نا، میں بات جو کرنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں قرآن سے، وہ 2 نبیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ جی، دونوں نبی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے، اور دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے، یہ سورہ طٰہٰ ہے اور اس میں آیت نمبر جو ہے وہ 94 ہے، 94 نمبر آیت ہے۔ آپ اس کو خود سے بھی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں کہ جب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، آپ واپس تشریف لائے، دیکھا کہ قوم عبادت کر رہی ہے، آپ جلال میں آ گئے، بڑے بھائی جو تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا آپ نے۔ اب اختلاف کسی رائے پہ یا موقف اور ہونا وہ ہے، یا یہ آپ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام نے کہا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ تو یہ تو 2 نبی ہیں نا، تو بشری تقاضے ہوتے ہیں نا، یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے اور آپ بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان کے حوالے سے۔ تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں۔ تو تواڈے مولویاں دے 20 لوگ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ فین میں ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی، اب بتائیں دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے؟ ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں بندے مر رہے ہیں، بتا ان میں سے حق پہ کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی۔ تو اختلاف ہو جاتے ہیں، میں نے اس لیے مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور دلیل، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا، شاید آپ جواب مجھے دیں، کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت بی بی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق پاک سے ناراض ہوئیں، حالانکہ اس پر میں کلپ بناؤں گا انشاءاللہ کہ اپنی ہماری کتب اور دوسرے اہل تشیع کی کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ راضی ہو گئی تھی، راضیت کے الفاظ ہیں وہاں پہ۔ صدیقہ اپنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے بی بی فاطمہ کا، یہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن چلیں ناراض ہوئیں
تو کیا ناراض ہو جانا یہ کفر کی دلیل ہے معاذ اللہ کہ دوسرے پہ کفر لازم آ جائے گا یا وہ گمراہ ہو جائے گا؟ اگر یہی دلیل ہے الزامی طور پہ میں یہ بات درج کرنے لگا ہوں، اور ہمارا یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے، ہماری کتب اور اہل تشیع دونوں کی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ کائنات مولا مشکل کشا سے مختلف مواقف پہ آپ ناراض ہوئی ہیں، باقاعدہ صحیح بخاری کی روایت کو پڑھ لیجیے آپ، ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کو جو کنیت ملی ابو تراب وہ کس موقع پہ ملی ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے۔ تو بھائی یہ بشری تقاضے ہیں، بعض اوقات یعنی آپ کہہ لیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے وقت کے لیے عام حالات میں ایسے عموماً ہو جاتا ہے کہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو کفر کی جنگ بنا لیں معاذ اللہ، ایمان اور کفر کی بات تک آپ لے جائیں، اس کو گمراہی تک لے جائیں آپ، تو پھر یہاں پہ جواب کیا ہوگا؟ تو میں نے کئی بار یہ سوال کیا کہ اگر سیدہ کائنات مولا مشکل کشا سے کبھی ناراض ہو جائیں تو آپ وہاں کچھ نہیں بولتے، اور اگر صدیق پاک سے ہو جائیں تو آپ کفر ایمان کی جنگ بنا لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ مقدس شخصیات ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، دو نبیوں کا اختلاف میں عرض کروں ہوا، اب آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ کفر ایمان کی جنگ بنا لیتے ہیں آپ، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کو اشارتاً وہ عرض کیا میں نے، اگر آپ کہیں گے تو میں تفصیلاً بھی اس پہ دونوں یعنی اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی پیش کر دوں گا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کیا مقام رکھتے ہیں، کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی، اور کوئی اٹھائے گا تو ہم فوراً اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے صرف الزامی طور پہ یہ بات کی ہے۔ یوتھ کے سامنے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں ذرا توجہ سے اس کو سماعت کیجیے گا۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 6488 ہے کہ جب بھی صحابہ کا ذکر آئے، آپ کہتے ہو کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا تو آپس میں اختلاف کسی موقع پر ہوا، آپ کو یہ کرنا چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی، حضور فرمایا میرے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی ایک کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ اور یہ سرکار کی بہت ساری حدیث ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم خاموش ہو، اپنی زبانوں کو بند کرو، خاموشی اختیار کرو جب سرکار کے اصحاب کا ذکر آئے۔ لہذا نوجوان جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر دی ہیں، باقی رہا معاملہ تو ہم چونکہ احناف ہیں تو میں عرض کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب الفقہ الاکبر ہے، اور اس کی شرح جو خصوصاً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے شرح الفقہ الاکبر، اس کو آپ پڑھ لیجیے، جس میں ہمارا یہ واضح عقیدہ ہے کہ ہم سب صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی صحابی کا ذکر بھلائی کے بغیر نہیں کرتے۔ بات تو ساری ختم ہو گئی۔ کسی صحابی پر تان کرنا، یہ میرے پاس آپ دیکھیے یہ فتح الباری بخاری کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، 42 صفحہ۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک گھر میں بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا ساتھ ہو جاتا ہے، موقف کبھی اور، رائے کسی کی اور، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے ذرا، واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ بسبب ما وقع له من ذلک، کہ اہل سنت کس پر اتفاق ہے کہ یہ جو حروب اور اس طرح کے معاملات ہوئے، کچھ واقعات ہوئے صحابہ کرام رضوان کے درمیان، اس سبب سے ان پر صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر بھی ان اسباب سے، اس سبب سے یعنی جنگ ہوئی یا اختلاف ہوا، اس سبب سے کسی پر بھی تان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے کوئی تان ان کے اوپر نہیں کر سکتا۔ علی وجوب منع الطعن، یہ یاد رہے ہمیشہ، کیونکہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں اجتہاد کی بنیاد پر یہ معاملات کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سرکار کی حدیث ہے، اجتہاد میں اگر آپ اس یعنی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، صحیح مقام پہ، تو آپ کو دو اجر ملتے ہیں۔ آپ کو اگر غلطی خطا ہو جاتی ہے اجتہاد میں تو پھر بھی آپ کو ایک اجر ملتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد۔ دیکھیے چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قصاص کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ
قصاص کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ برحق تھے جن کو شہید کیا گیا. تو دونوں طرف اجتہاد ہے. اگرچہ یہ عقیدہ رہے کہ مولا کائنات حق بدست حیدر قرار، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا ہر موقع پر، لیکن جو سامنے تھے وہ آپ ان کو گناہگار کہیں معاذ اللہ، یا ان کو آپ کافر اور گمراہ کہہ دیں، یہ قطعی عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. فرماتے لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، چونکہ یہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا یہ جو معاملات ہوئے. وقد عفى اللہ تعالی عن المخطئ فی الاجتہاد، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے کہ کسی سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، اللہ اکبر. فرماتے ہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو ایک اجر ملے گا. اور وان المصیبہ یؤجر اجرین، اب جو اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے. یہ ہمارے محدثین کا عقیدہ ہے. اور وقت کم ہے، کتب تو بھری پڑی ہماری، لہذا میری یوتھ سے گزارش ہے، نوجوانوں سے، کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور آپ کو قطعاً بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرکار کے صاحب تھے اور سارے ہی شانوں والے تھے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. آپ کو کیا اختیار ہے، مجھے کیا اختیار ہے کہ ہم ان مقدس شخصیات کے معاملات کو چھیڑیں، مشاجرات کو. یہ عقیدہ آپ کو درجنوں سے زیادہ میں آپ کے سامنے وہ عبارات پیش کر سکتا ہوں. الامساک عما شجر بینہم، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کے معاملات میں بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.